یہ جو ہم اوور اسپیڈنگ کرتے رہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے، موٹر وے پولیس، ٹریفک پولیس، ہر جگہ پہ آپ اوور اسپیڈنگ سے روکا جاتا ہے. سٹی کے روڈز ہو گئے، ہائی وے ہو گیا، موٹر وے ہو گیا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں خطرناک ہے؟ آپ کو 2-3 ریزنز پتا ہوں گی، لیکن میں آپ کو آج مکمل بریف طریقے سے بتاؤں گا اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کس طرح خطرناک ہے اور ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا، کانسیکوینسز کا پتا ہوگا، تو اس کے بعد ہی ہم اوور اسپیڈنگ سے رک سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، نمبر 1 تو میں آپ کو بتاؤں کہ اوور اسپیڈنگ ہم کرتے کیوں ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کہیں پہ پہنچنا ہوتا ہے، ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اور ٹائم فریم رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں روڈ کے اوپر بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، بس ہمیں پہنچنا ہے، اسی وجہ سے ہم اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں. اچھا، آپ کا ٹائم نہیں بچتا. اگر میں آپ کو کہوں نا کہ اوور اسپیڈنگ سے آپ کا ٹائم نہیں بچتا تو کیا آپ مانیں گے؟ لیکن واقعی آپ کا ٹائم نہیں بچتا اوور اسپیڈنگ سے. ابھی مثال کے طور پہ میں 120 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہوں، 2 گھنٹے میں مسلسل ڈرائیو کروں گا تو میں کور کروں گا 240 کلومیٹر. اور مثال کے طور پہ ایک بندہ اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، 150 پہ جا رہا ہے، موٹر وے کے اوپر 150 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ وہ 2 گھنٹے میں 300 کلومیٹر طے کرے گا، صرف اور صرف 60 کلومیٹر طے کرے گا. اور 60 کلومیٹر اگر میں 120 کی اسپیڈ پہ جاتا ہوں وہ میں 30 منٹ میں طے کر لوں گا. ابھی دیکھیں، صرف 30 منٹ بچانے کے لیے ہم کتنے خطروں کو مول لیتے ہیں. ابھی میں آپ کو وہ خطرے بتاؤں گا، ہم کتنے رسک میں جاتے ہیں. اچھا، خطرے میں نمبر 1 یہ کہ انکریزڈ اسٹاپنگ ڈسٹینس. ابھی مثال کے طور پہ میں اوور اسپیڈنگ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی چیز میرے سامنے آ گئی تو جب میں بریک کو اپلائی کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا جو رکنے کا ڈسٹینس ہے وہ بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 پہ آتا ہے کہ لاس آف کنٹرول، یعنی کہ ہماری گاڑی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا. آپ جب اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں تو گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ کو بتایا نا کہ جو اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ بھائی جتنی اسپیڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو اتنی ہی اسپیڈ مارو. تو 120 سے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آتا ہے ریڈیوسڈ ریئیکشن ٹائم، یعنی کہ ریئیکشن ٹائم آپ کا کم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے انکریزڈ امپیکٹ سیویریٹی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی تو آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہوگا خدا نہ خواستہ وہ بہت زیادہ شدید ہوگا، اور اس میں آپ کے بچنے کے چانسز ہو سکتا ہے کہ پہلے اگر 50% تھے تو پھر 20% بھی آ جائیں اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد ہے بھائی جان ریڈیوسڈ مینیوربلٹی، یعنی آپ اگر سیدھا جا رہے ہیں نا 150 کی اسپیڈ پہ، 160 کی اسپیڈ پہ اوور اسپیڈ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ 140 کی اسپیڈ پہ، تو آپ کے آگے اگر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو مثال کے طور پہ ہم کوئی پتھر لے لیتے ہیں، کوئی پتھر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو مینیوربلٹی یعنی اسٹیئرنگ کو موڑنے کی صلاحیت آپ کی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ زیادہ اسپیڈ میں 140 کی اسپیڈ میں تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو اس اسٹون سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو ایسے جھٹکے سے موڑتے ہیں نا، آپ کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تو ایکسیڈنٹ. اس کے علاوہ آپ کی گاڑی اسٹیبل نہیں رہے گی اور ویزیبلٹی آپ کی متاثر ہوگی. اس کے علاوہ ٹائر برسٹ ہونے کا خطرہ، فیول کنزپشن، انجن کے اوپر زور، انجن کے پارٹس کا ویئر اینڈ ٹیئر، اور ہم خود خطرے میں، خدا نہ خواستہ ہماری جانیں خطرے میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر آپ یہ سوچ کے ڈرائیونگ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اوور اسپیڈنگ نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے 30% روڈ فیٹلٹیز ہوتی ہیں. یہ WHO کی رپورٹ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. تو کیا ہم صرف اپنا تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے 30% تک فیٹلٹیز کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، جس سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے؟ بچت صرف کتنی ہے؟ 30 منٹ کی، جسٹ 30 منٹ کی، 2 گھنٹے میں وہ بھی. ٹھیک ہے، تو احتیاط کریں اور اوور اسپیڈنگ سے ہمیشہ گریز کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.